بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ملک کے بلکہ پوری دنیا کے منظرنامے میں، عالمی منظرنامے میں اس وقت ایک خبر نے تمام تر جو لوکل خبریں تھیں دنیا بھر کی ان کو پسے پش ڈالتے ہوئے ہیڈ لائن میں جگہ بنائی، جب یہ خبر آئی کہ ایران کے صدر کو جو ہیلی کاپٹر کیری کر رہا تھا اس نے ہارڈ لینڈنگ کی، لفظ استعمال ہوا، ہارڈ لینڈنگ کیے، اور اس کے بارے میں متضاد اطلاعات آ رہی ہیں گھنٹوں تک۔ ملکی یعنی کہ ایران کی اور پوری دنیا کی میڈیا میں اس خبر نے ہیڈ لائنز بنائی۔ ظاہر ہے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، ویسے بھی کسی بھی ملک کا سربراہ مملکت اور اس کے بارے میں اس طرح کی خبر آئے، سلوے وزیر اعظم پہ حملہ ہوا تھا تو ایک بڑی خبر ہوتی ہے، اور جو مخصوص اس وقت منظرنامہ ہے عالمی اور اس میں ایران کا جو کردار ہے اس کی وجہ سے اس خبر کی ایک خاص اہمیت تھی پاکستان کے لیے، اور خاص کہ ابھی 25 دن پہلے یہ پاکستان دورہ کیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد یہ ساری جو خبر تھی اس کا اختتام اس پر ہوا کہ جب ایران نے آفیشلی اس افسوسناک خبر کا اعلان کیا کہ ایک طیارہ جس میں بہت سارے ہائی آفیشلز تھے، انکلوڈنگ ایرانین پریزیڈنٹ، انکلوڈنگ ایرانین فارن منسٹر، انکلوڈنگ ون آف دا ریپرزینٹیٹیوز آف سید علی خامنئی جو کہ وہاں کے رہبر ہیں، ان سب سمیت 9 افراد کو جو لے کے طیارہ جا رہا تھا وہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ ان الفاظ میں پھر اس انداز میں اس خبر کا باقاعدہ طور پر ایران نے اعلان کیا، اور اس طرح میں نے کہا جو ایک خاص ایسا مخصوص منظرنامہ ہے، اس حوالے سے اس خبر کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ دیکھا گیا۔ اگرچہ تازہ ترین خبروں کے مطابق ایران کے آرمی چیف نے تحقیقات کا حکم دیا ہے، لیکن بہرحال ایز وی اسپیک اس پر ابھی کوئی دوسری رائے سامنے نہیں آئی کہ یہ ایک حادثہ ہی ہے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی خبر عالمی منظرنامے پر بھی اور ایران کے حوالے سے بھی۔ اور خود ابراہیم رئیسی صاحب نہ صرف ایران کے پریزیڈنٹ تھے بلکہ بہت ہی ہائی پروفائل شخصیت بھی رہے، ایران کے چیف پروسیکیوٹر، چیف جسٹس آف ایران رہے، موسٹ امپورٹنٹلی جو وہاں کے رہبر ہیں سید علی خامنئی، ان کے بہت قریبی، یہاں تک کہ جو سید علی خامنئی صاحب کے جو کچھ ممکنہ جانشین ہیں ان کی بھی جب بات آتی تھی تو ان میں سے بھی جو ممکنہ افراد کی جو فہرست آتی تھی ان میں ایک ان کا نام آتا تھا، اور حالیہ دنوں میں کئی حوالے سے ان کا نام بہت زیادہ ہیڈ لائنز میں رہا۔ ایران اور سعودی عرب کی آئس بریک ہوئی، سالوں بعد یہ ان کے ٹینیور میں ہوا۔ اسرائیل پر تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرز کا حملہ ہوا، وہ بھی ان کے دور میں ہوا، اور اس سے پہلے اس وقت بھی انہوں نے ہیڈ لائن میں جگہ بنائی کہ جب دنیا میں اربوں مسلمانوں کے دل دکھائے گئے، ایک گھٹیا، ایک مذموم حرکت کر کے، قرآن پاک کی توہین کر کے، اس وقت انٹرنیشنل فورم ابراہیم رئیسی صاحب نے اس انداز سے مسلمانوں کا اور قرآن پاک کا مقدمہ اس انداز سے عملی طور پر اجاگر کیا۔ متاثر کن انداز میں اقوام متحدہ میں تمام تر عرب مسلمانوں کا انہوں نے مقدمہ اس انداز سے پیش کیا۔ جس طرح میں نے کہا پاکستانیوں کے لیے خاص یاد ہے اس لیے بھی کہ اب سے 25 دن پہلے ہی تقریباً وہ انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا، اور اس دورے کو بھی کی بھی یادیں شیئر کرتے ہوئے آج سندھ اسمبلی میں بھی جب قرارداد ہے اس حوالے سے، تو سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے ان الفاظ میں یاد کیا اور یہ بھی بتایا، کیونکہ جب وہ آئے تھے تب بالکل نیا وہ اسرائیل پہ اٹیک ایران نے کیا تھا، تو مراد علی شاہ صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کس انداز سے اسرائیل کے اس اٹیک کو ابراہیم رئیسی صاحب نے کن الفاظ میں ڈسکس کیا تھا۔ یہ عالمی سطح پر ایک بڑی خبر، ایران کے حوالے سے ایک بڑی خبر، اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا اور پہلو نکلتے ہیں۔ فی الحال یہ کہ وہاں کے جو نائب ان کے آئین کے مطابق جو وائس پریزیڈنٹ تھے ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے، اب 50 دنوں کے اندر الیکشن ہوں گے۔ انٹرسٹنگلی 11 ذیقعد کا ہی وہ دن تھا اسلامی تاریخ کے حوالے سے جب انہوں نے منصب صدارت سنبھالا تھا، اور ایگزیکٹلی یہی وہ دن تھا کہ جب یہ حادثہ پیش آیا، تبھی وہ اناؤنسمنٹ کیا۔ انہوں نے کہا مشہد میں ہی جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جہاں پر روضہ مقدس بھی ہے، تو یہ ان کی ولادت کا یہ روز ہے حضرت امام علی رضا کا، جس دن انہوں نے منصب صدارت سنبھالا، تو پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ انٹرسٹنگ ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے آگے کیا پہلو نکلتے ہیں۔ موونگ آن، آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہم آتے ہیں ذرا کچھ ملکی سیاست اور ملکی خبروں کی طرف، جہاں پر ایک تو تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے ایک بل منظور ہوا ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے متعلقہ صحافی سے کہ اس بل میں ہے کیا، ایسا کیا ہے کہ جس پہ حکومت نے اس کو اپروو کر لیا ہے۔ صحافی حضرات اس پہ ناراض ہیں، سراپا احتجاج ہے، اپوزیشن بھی اس سے میں ناراض ہے، سراپا احتجاج ہے۔ اس کے علاوہ آج ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی کہ آج ایک اور پریس کانفرنس ہوئی گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز کی جانب سے، بلکہ گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو نہیں، وزیر قانون کی جانب سے، اس کا مطلب بہت ہی اہم ریپرزینٹیٹیو کی جانب سے، کہ جس میں انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے اظہار ناراضگی کیا۔
وزیر قانون اعظم نجی تالر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج کا نام لیے بغیر انہوں نے اپنے ڈس پلیجر کا اظہار کیا شاعر احمد فراد صاحب کی گمشدگی کے حوالے سے جو کیس تھا اس میں انہوں نے ریمارکس دیے. جج صاحب نے اداروں کے حوالے سے بھی, وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے بھی, اور اس کے بعد اس کے ڈیفنس میں سامنے آئے وزیر قانون اور انہوں نے یہ کہا, یہ بھی دیکھیے. پاس کرے, آرڈر کی اگر کمپلائنس نہیں ہوتی تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. اگر کوئی متاثرہ فریق ہے وہ اپیل میں چلا جائے گا. اس طرح کی باتیں کرنا کہ کابینہ کو بھی یہاں پہ لا کے بٹھا دیا جائے گا اور وزیر اعظم کو بھی بٹھا دیں گے اور سامنے بٹھا کے بات, یہ غیر مناسب باتیں ہیں. یہ نہ ان کے منصب کے مطابق ہے اور نہ میرا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. ہر ادارے کی قانونی دائرہ کار ہے وہ وضع کر دیا گیا ہے آئین میں. عسکری ذمہ داریاں بھی اگر عدالتیں نبھانا شروع کر دیں, دفاعی ذمہ داریاں بھی عدالتیں اور وزارتی ذمہ داریاں بھی اگر عدالتوں نے نبھانی ہیں اور وزیر اعظم اور کابینہ کے کام بھی اگر کورٹ رومز میں ہونے ہیں تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ آئین میں جو ایک اسکیم دے دی ہے ہم سب پابند ہیں اس کے. ہمیں یہ سارا کچھ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. جناب اس پر بات کرتے ہیں, آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایڈوائزر وزیر اعظم پاکستان کے جناب رانا احسن افضل خان صاحب. سر بہت نوازش, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بالکل نیولی الیکٹڈ, بلکہ پتہ نہیں ٹیکنیکلی بھی کہیں گے الیکٹڈ یا نہیں, چونکہ جیت گئے لیکن یہ کہ عہدے کا حلف نہیں اٹھایا, لیکن کل جو ملتان میں ری الیکشن ہوا اس میں جیتے پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب قاسم گیلانی صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے. وہ نشست تھی جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جیتی تھی, بہت ہی کم مارجن سے جیتی تھی, تقریباً 300 ووٹ سے جیتی تھی. اس کے بعد گیلانی صاحب چلے گئے ظاہر سینٹ میں, تو اس پر ری الیکشن ہوا. اس وقت جو ہے وہ بہت کم ووٹ سے جیتی تھی. کل کے الیکشن میں ایک لمبے مارجن سے تقریباً 30-35 ہزار کے مارجن سے قاسم گیلانی صاحب نے سیٹ جیتی ہے. اس پر ہی بات کریں گے. پی ٹی آئی اس میں دھاندلی کا الزام لگاتی ہے, لیکن اس کا ایک فیکٹر اس وقت جب بہت کم مارجن سے گیلانی صاحب جیتے تھے تب یہ بھی تھا کہ نون نے بھرپور حصہ لیا تھا اور اچھے خاصے ووٹ لیے تھے. کل نون نے حصہ نہیں لیا اور اپنی حمایت ڈالی پیپلز پارٹی کے پلڑے میں, تو یہ والا فیکٹر تھا یا پی ٹی آئی کی بات ٹھیک ہے, اس پر بات کریں گے. اور ولید اقبال صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے آف کورس, اور یہ عدلیہ اور اس حوالے سے بہت مہارت رکھتے ہیں, لیگل بہتر, ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. تینوں کا بہت بہت شکریہ. میں کوئکلی سٹارٹ کرتا ہوں بغیر کسی مزید تمہید کے. رانا احسن افضل صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, جب وزیر قانون صاحب آ کر پریس کانفرنس میں وہ کچھ کہیں جو میں نے ابھی کہا, تو آپ مجھے بتائیے کیا وہ مرحلہ گزر گیا ہے, کیا ہیٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب یہ بات جو ہے وہ پس آئینہ نہیں ہو سکتی؟ ظاہر ہے گورنمنٹ کے تو باقاعدہ آفیشیل اور ان آفیشیل چینلز ہوتے ہیں بات کرنے کے, جوڈیشری سے بھی اٹارنی جنرل ہوتا ہے, بہت سارے اور چینل ہوتے ہیں. لیکن جب وزیر قانون مناسب سمجھے کہ ایک جج کے ریمارکس کا پریس کانفرنس میں آ کر جواب دے, ظاہر ہے وہ جانتے ہیں کہ پھر یہ میڈیا پہ ڈسکس ہوگا, پھر اس پہ ٹاک شوز ہوں گے, پھر اس پہ ہیڈ لائنز بنے گی, اس پہ ٹکٹ لگیں گے, پھر بھی if he chose to do this, تو اس کا مطلب ہیٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب بیک ڈور آفیشیل یا ان آفیشیل چینلز کو استعمال کرتے ہوئے گورنمنٹ اپنا ڈسپلیجر شو نہیں کر سکتی. رانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے جب جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے تو وہ بھی پبلک ڈومین میں آ جاتا ہے اور وہ بھی سارا میڈیا کے اندر ڈسکس ہوتا ہے, کیونکہ جب حکومت ہوتی ہے تو حکومت کی ایمبٹ میں سارے ادارے بھی آتے ہیں, پاک افواج بھی آتی ہے اور دیگر آتے ہیں. ہاں. اور انہوں نے جو کامنٹ کیا وہ بالکل اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی یعنی کہ ایک ادارہ کہہ رہا ہے کہ ان کی تحلیل میں ایک آدمی نہیں ہے, تو پھر آپ کے پاس رستے ہیں کہ آپ پولیس کو جو ہے وہ معاملہ چلا جاتا ہے اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ کس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہوں گی. لیکن اس کے اندر اگر آپ ریمارکس ایسے دینا شروع کر دیں کہ جس سے ایک نیا پروپیگنڈا جنم ہو جائے یا اس کو جو ہے تقویت پہنچے کسی پرانے پروپیگنڈا کو, تو وہ کوئی اچھی جو ہے وہ بات نہیں ہے. اور بہتر ہو کہ آپ اپنے قلم کے تھرو, اپنے ججمنٹ کے تھرو جو ہے وہ اپنا میسج کنوے کریں, بجائے کہ معاملات ختم ہونے سے پہلے. گورنمنٹ کی طرف سے میسج کلیئر ہے کہ سر اگر آپ نے بھی جو ہے وہ قلم کے ذریعے نہیں بلکہ زبان کے ذریعے, ریمارکس کے ذریعے, اگر آپ نے آپشن چوز کیا کہ ہم ریمارکس کے ذریعے سخت بات کریں گے تو پھر ہم بھی پریس کانفرنس کے ذریعے اس کا جواب دیں گے. میرے خیال سے دیکھیں ایک ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے, وہ ادارہ خود تو نہیں وہ ان معاملات کے اندر اپنی جواب دیتا, تو پھر وہاں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کے نیچے جو ادارے ہیں وہ ایک اوور آل بات چیت کرے یا اپنا موقف رکھے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک رستہ ہوتا ہے کہ آپ اٹارنی جنرل کے ذریعے جو ہے کوئی پیغام رسائی کریں یا جو بھی کریں, لیکن جب جس طرح کے ریمارکس اب جسٹسز دیتے ہیں تو وہ کون سا کوئی جو ہے وہ ڈھکے چھپے رہتے ہیں, وہ بھی میڈیا کی زینت بنتے ہیں.
میڈیا اس کو ڈسکس کرتی ہے اسی وقت, اسی شام کو اس کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں. اگر وہ ایسا ریمارک دیتے ہیں کہ جو کسی چلتے ہوئے پروپیگنڈا کو تقویت دے تو وہ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ بجائے کہ ایسے ریمارکس ہم پہلے بھی سن چکے ہیں, سسیلین مافیا یا اور جو دیگر جو ہے وہ کیا کچھ نہیں بولا گیا, تو بہتر ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ آئیں اور وہاں کے اس کے ذریعے جو ہے اپنی میسیجنگ بھی ہو اور اپنی ڈیسیجن بھی کنوے ہو, بجائے کہ آپ ایک ایسی چیز کے اوپر ریمارک دیں جو ابھی کنکلوڈ ہی نہیں ہوئی اور اس کے جو امپلیکیشن ہے وہ نیگیٹو ہو. جس طرح کا ماحول آلریڈی بنا ہوا ہے اس کے اندر اس چیز کی میرے خیال سے اسپیس یا گنجائش موجود نہیں ہے. باقی دیکھیں بات یہ کہ ہر ادارے کو اپنے ایمبٹ کے اندر رہتے ہوئے, اپنے مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے. میں اس میں آتا ہوں دوبارہ, کسی بھی جو پروسیس ہے. ٹھیک ہے, میں اس میں اب ولی صاحب آپ بتائیے, آپ کا ظاہر بڑا ایک لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں رانا صاحب, وزیر اعظم صاحب کے مشیر, یہ ٹھیک ہے کہ بھائی عدالت بھی تو کھلے عام ہی کہہ رہی ہے نا جو کہہ رہی ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر اب ادارہ تو خود تو نہیں آئے گا جواب دینے کے لیے, تو پھر اور کون جواب دے گا؟ اور جب الزام کھلے عام لگ رہا ہے تو پھر اس میں کیا عرض ہے کہ اس کا جواب بھی کھلے عام ہے یا یہ روش غلط ہے؟ چونکہ اس طرز کی مثالیں آپ کی گورنمنٹ میں ہم نے دیکھی کہ جب مشرف صاحب کا جب فیصلہ آ گیا تو اس وقت کے وزیروں نے تو پریس کانفرنس کر کے کہا کہ مطلب اسادہ الفاظ میں کہا کہ پاگل ہی ہو گیا, دماغ خراب ہے بھائی, ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے اس آدمی کا, اور اس طرح کی اور ایگزامپل. تو کیا وہ روش بھی غلط تھی اور یہ بھی غلط ہے, یا پھر نہیں یہ غلط ہے وہ ٹھیک ہے, یا وہ غلط وہ ٹھیک ہے یہ غلط, کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب, کافی عرصہ ہو گیا آپ کی زیارت نہیں ہوئی. جی سر, مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے. جی لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کی طرح, جس طرح آپ نے اپنی تمہید میں بات کی ایرانی صدر کے بارے میں, میں بھی بے پناہ افسوس کا اور رنج کا اظہار کرنا چاہتا ہوں ان کی وفات پر, اور جس طرح حادثہ کا وہ شکار ہوئے. اور میں خاص طور پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ تو پاکستان آئے ہوئے تھے اور یہ سندھ چیف منسٹر نے بھی بات کی, لاہور جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے مزار اقبال پہ جی اور وہاں پہ اپنی جو وزٹرز بک میں اپنے ریمارکس جو ہیں وہ نوٹ کیے کہ جی علامہ اقبال ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے پاکستان اور ایران کی عوام جو ہیں وہ اتنے قریب ہیں, اور جو ان کی لیگیسی ہے, ان کی جو میراث ہے, وہ اصل میں ہمیں سبق دیتی ہے کہ کس طرح ہم کلونیلزم یا غلامی کی زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں. اور وہ ایک انقلاب ایران کے اندر بھی ان کی ایک بڑی کلیدی حیثیت تھی. تو ایک بہت بڑا المیہ ہے پوری مسلم امہ کا. اور آج بھی وہاں کے لٹریچر میں کئی والوں سے علامہ اقبال کا حوالہ دیا جاتا ہے, بلکہ اقبالیات تو باقاعدہ ایک موضوع ہے, بڑا ریلیونٹ موضوع ہے ایران کی یونیورسٹی میں آج اقبالیات. بالکل جی, اقبال لاہوری کے نام سے ان کو وہاں پہ جانا جاتا ہے, اور وہ سب سلسلہ ہے, اور ہمارے برادرانہ تعلقات میں یہ سب باتیں شامل ہیں. تو یہ میں بس وہ اسی افسوس کا اور دکھ کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا. اور دیکھیں یہ جو جس رائے کا اظہار ہو رہا ہے جو لا منسٹر نے کیا, میں سمجھتا ہوں, اور یہ میں اپنے پارٹی کی ترجمان کی حیثیت سے پارٹی کا موقف بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل یہ ایک تسلسل کافی دہائیوں سے چل رہا ہے. یہ وہ تسلسل ہے, اور پی ایم ایل این خصوصاً کہ یہ وہ پارٹی ہے جس کے تاریخ میں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ بھی جو ہے وہ اس کی بھی ہسٹری ایک پائی جاتی ہے, جس میں ابھی آڈیو لیکس کی تو ابھی بات ہوتی ہے نا, جو ان کے زمانے کی آڈیو لیکس تھی. ان کے لا منسٹر خالد انور, ان کے چیف منسٹر شہباز شریف, ان کے وہ احتساب الرحمان جن کو کہا جاتا تھا, وہ سینیٹر سیف الرحمان, وہ ججز کو فون کر کے فیصلے کروا رہے ہیں سیاسی مخالفین کے جو ہیں ان کو سزائیں دینے کے حوالے سے, اور جلدی کریں اور یہ اور وہ. تو ان کی سکیم جو ہے, ان کی ذہنی اور سیاسی اور حکومتی سکیم جو ہے جو سوچ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ تمام ادارے ان کے ماتحت ہوں گے. یہاں تک کہ انہوں نے جو ایگزیکٹ جسٹیفیکیشن دیا, آپ اس میں کامنٹ کیجئے نا. یہ سوال تو میں نے بتایا, وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب جج صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں وہ پبلک کنزمپشن کے لیے کہہ رہے ہیں نا, ورنہ فیصلہ میں رہتے ہیں وہ بھی ریمارکس دے رہے ہیں. حالانکہ ریمارک کا اصل میں تو فیصلے پر اثر نہیں ہوتا, فیصلہ الگ چیز ریمارک, بٹ وہ دے رہے ہیں پبلک کنزمپشن میں ہے ایک چیز, تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس کا جواب بھی پھر کوئی ادارہ تو خدا کے دے گا نہیں, اس کا جواب بھی پبلکلی دے رہے ہیں. پھر ہم نہیں جی ریمارکس پہ اگر جانا ہے تو میرے خیال میں شروع کرتے ہیں. میں 1993 میں
جب میاں نواز شریف کی حکومت کو برطرف کیا گیا، جس کے اوپر وہ بڑے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے ابھی 2-3 دن پہلے ہی کہ جی ہماری کو برطرف نہ کیا گیا ہوتا یا کیا، تو اس حکومت کو 1993 میں سپریم کورٹ کے ایک 11 رکنی بینچ نے بحال کیا تھا. یہ نہیں کبھی وہ انہوں نے بات کی کہ جی سپریم کورٹ نے ہم کو بحال کیا تھا، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں عدلیہ کو کہ انہوں نے آئین کی بالادستی کو، ایک جابر صدر جو ہے غلام اسحاق خان اور وہ سارا سلسلہ جو ان کے پیچھے قوتیں تھیں کہ ان کو اس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روش غلط ہے اگر گورنمنٹ جواب دے. اگر آپ کے دور میں بھی ہوا تو غلط تھا کہ جب وہ معزز وزراء آ کے کہہ رہے تھے کہ جج پاگل ہو گیا. اس میں بھی ریمارکس آ رہے تھے، اس میں ریمارکس ان کے حق میں آ رہے تھے تو ان کو پسند آئے. میں واضح جو کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت مداخلت کیوں کرتی ہے کسی کام کے اندر، اور وہ بھی انتظامی کام کے اندر. اس لیے میں لا منسٹر سے بھی یہ رجوع کروں گا اور باقی ان کے نمائندوں سے بھی کہوں گا کہ آئین کے آرٹیکل 199 کو دوبارہ پڑھ لیں اور آئین کے آرٹیکل 184 کے سب آرٹیکل 3 کو دوبارہ پڑھ لیں. وہ کیوں مداخلت کرتی ہے انتظامی معاملات میں؟ اس لیے جب انتظامیہ ناکام ہوتی ہے یا غافل ہوتی ہے یا دانستہ طور پہ جو ہے وہ قانون کی پاسداری یا اس پہ عمل درآمد کرنے میں جو ہے وہ نہیں اپنا کردار ادا کرتی، اس وقت مداخلت کرتی ہے. اور اب یہ کہتے ہیں کہ ولی صاحب آپ تو ایک لائر ہیں، مطلب بس بات لمبی ہو جائے گی، میں کوئی کامنٹ. عدلیہ میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک، لیکن عدلیہ کو بھی مداخلت تو نہیں کرنی چاہیے نا. اگر کوئی بھی آرگن آف دا اسٹیٹ اپنا کردار صحیح ادا نہیں بھی کر رہا تو بھی کسی دوسرے آرگن کے لیے جسٹیفیکیشن تو نہیں بنتی نا کہ وہ نہیں کر رہا تو میں نے کر لیا. تو ورنہ تو پھر ہر چیز، ورنہ پھر ماشاء اللہ بھی جائے تھے کہ سیاستدان ناکام ہو تو ہم آ گئے پھر. تو اس لاجک کے تحت سب ٹھیک ہے. پھر ہمارے آئین کا نظام اس طرح کا نہیں ہے. ہمارے آئین کا نظام یہی ہے، دیکھیں نا جی، آپ کے خیال سے دلی جو ہے سب سے زیادہ لاہور کے ساتھ ساتھ سب سے آلودہ شہر ہوتا تھا. وہاں پہ رکشے بند کرائے تو وہاں کے سپریم کورٹ نے، انڈین سپریم کورٹ نے بند کرائے. وہاں کسی موقع پہ سیوریج کو بھی صاف کروایا تو انڈین سپریم کورٹ نے کروایا. وہ وجہ اس کی یہی ہے کہ آئین میں کردار دیا گیا ہے ان کو. جب انتظامیہ فیل ہوتی ہے تب وہ اس کو کہتے ہیں جوڈیشل انٹرونشن، اس کو جوڈیشل ریویو. اچھا ویری انٹرسٹنگ، ٹھیک ہے، میری تو کوئی اس بارے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتا ہوں. میں اس رائے سے ویسے اختلاف کرتا ہوں، لیکن ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. لیکن آپ کا اوپینین آ گیا، بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک وائڈ ہے تو اس کو فل. بالکل ٹھیک، میں اس پہ آتا ہوں دوبارہ. میں ذرا قاسم گیلانی صاحب سے بھی. قاسم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت مبارک بھی ہو آپ کو، آپ کل ہی منتخب ہوئے ہیں تو آپ کو بہت بہت مبارکباد اس پہ. لیکن بتائیے کہ آپ جیت تو گئے لیکن آپ کے مخالفین پاکستان تحریک انصاف نے تو بڑا واضح طور پہ دھاندلی کا الزام لگایا ہے اس میں بھی کہ جناب وہ دیکھیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں کہاں 300 ووٹوں سے جیتے تھے تو اب کیا 35,000 ووٹ، ایسا کیا ہو گیا کہ جناب 35,000 ووٹ مل گئے اضافی. تھینک یو وسیم مظامی صاحب. سب سے پہلے تو میں بھی شروع میں ہی جو حادثہ ہوا ہے ایرانی صدر کا، اس کے اوپر اپنی ہمدردی اور دکھ کا اظہار کر سکتا ہوں، ان کی فیملی کے ساتھ بھی اور ایرانین پیپل آف ایران ایز ویل. تو یہ تو جب الیکشن ہوا ہے کل ہی جب ہمارا رزلٹ آ رہا تھا تب یہ خبر آئی. اور جہاں تک ہمارے الیکشن کا سوال ہے، میں آج بھی ایک ٹاک شو پہ تھا، اس میں بھی بیرسٹر تیمور جو ہمارے مد مقابل سنی اتحاد کونسل سے امیدوار تھے وہ بھی شامل تھے، اور ان کا صرف ایک ہی ایلیگیشن ہے، وہ کہہ رہے تھے مجھے RO آفس نہیں انہوں نے جانے دیا. تو یہ یہاں تک یہ ہے ان کا دھاندلی کا الزام. اور جہاں تک الیکشن کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرامن الیکشن ہوا کل ملتان میں، اور مجموعی طور پہ ایوری تھنگ واز نارمل. اس کے علاوہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھنے کو ملا. ان کے الزام کا کیا جواب ہے؟ وہ کیوں نہیں جانے دیا گیا ان کا آروپ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے پاس میرے 275 فارم 45 میرے پاس موجود ہیں. اگر وہ کسی بھی فورم پہ آ کے کہتے ہیں، کسی بھی فورم پہ آتے ہیں اور میں ان کو اپنے فارم 45 دکھانے کو تیار ہوں. اس میں ان کے پولنگ ایجنٹس کے بھی سگنیچر ہیں، اور کسی ایک فارم 45 پہ بھی ان کو اعتراض نہیں ہے. تو جہاں تک یہ جو ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے PTI کا فارم 45 اور ویسے ضمنی سوال، یہ میں شرارت نہیں کر رہا، ضمنی سوال. اسی طریقے سے جو گیلانی صاحب بھی جب جیتے تھے میرا خیال ہے 350 ووٹ سے 280، تو اس کے بھی ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، اس کے بھی سارے فارم 45 اس طرح آپ کے پاس موجود ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں.
وہ ایک جنرل الیکشن تھا. جنرل الیکشن کی اپنی ایک ہوا ہوتی ہے, اپنا ایک فضا ہوتی ہے, اور اس میں 3 کینڈیڈیٹس آپس میں مد مقابل تھے, اور ان 275 پولنگ اسٹیشنز میں ظاہر ہے 119 ہم جیتے تھے اس الیکشن میں, کچھ 100 کے قریب تیمور الطاف مہیز صاحب جیتے تھے, اور باقی جو ہیں وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ جیتے تھے. اب ظاہر ہے 275 کے 275 تو ہمارے پاس نہیں آئے تھے, کیونکہ جو ہارنے والا امید پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے وہ کبھی اس میں لاغرضی ہو جاتی ہے, وہ نہیں لے کے آتا. لیکن اس دفعہ دیور اونلی 2 کینڈیڈیٹس, ایک جیتنے والے سب کے ہیں فارم 45 وہ والے اس الیکشن کے جیتنے والے جن پولنگ جی, اس میں بھی میرے پاس ہارے ہوئے 10 جو ہارے ہوئے میرے پاس ہیں وہ بھی ہیں, لیکن کوئی 4-5 میرے پاس بھی مسنگ ہوں گے. لیکن ایک بات میں آن دا ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی, ہم دونوں نے یہ مل کے الیکشن لڑا ہے. اس میں 275 میں سے 222 پولنگ اسٹیشنز ہم جیتے ہیں, اونلی 51 پولنگ اسٹیشنز تیمور الطاف مہیز صاحب جیتے ہیں, اور اس میں سے 2 میں ہم برابر کیے ہیں. یہ ہے ہمارے فارم 45 کی کہانی, اور اس میں ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. میں اس میں بریک لے لوں, میں اب ولی صاحب سے پوچھوں گا بریک کے بعد کہ اب شاید یہ کیا یہ اطمینان کا باعث ہے, کم از کم یہ اسپیسیفک کیس جو کہ لے کے بیٹھیں گے, دیکھیں بھائی یہ ہے بھائی. ایک ہم چھوٹا سا بریک لے کے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں سارے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ارشد انصاری صاحب سینئر صحافی ہیں, صحافی تنظیم کے نمائندے بھی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں سارے مہمانوں سے بھی کہوں گا ذرا پلیز سنیے گا, چونکہ ابھی اب سے کچھ دیر پہلے کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے کہ جس میں بل منظور ہوا ہے, اپوزیشن نے بھی اس بل کو کالا قانون قرار دے دیا ہے حتیٰ کہ عزت کے حوالے سے, اور صحافی برادری احتجاج کر رہی ہے اس پہ. تو یہ انصاری صاحب ذرا آپ ان نٹ شیل ذرا میں بتائیے گا, ہمارے مہمان بھی سن رہے ہیں, کہ ہے کیا اس بل کا خلاصہ کیا ہے جس پر معترض ہے صحافی برادری بھی اور اپوزیشن بھی. تھینک یو صاحب. بات یہ ہے کہ یہ جو بل ہے یہ اس لیے متنازع ہے کہ چونکہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس آلریڈی قوانین موجود ہیں. صحیح ہے. قوانین یہ ہیں کہ آپ کو ڈیفرمیشن بل جو ہے یہ 2024 ہے. آپ کے پاس ڈیفرمیشن بل 2002 میں مشرف صاحب لے کے آئے تھے مرحوم. اچھا, اس کے بعد یہ بل آیا ہے 2012 میں, پھر یہ بل آیا 2022 میں. اب قوانین پہ قوانین تو آپ نہیں بنا سکتے. اچھا, آپ کے پاس آرم ٹوسٹنگ کے لیے پہلے چیزیں پیمرا جو ہے وہ آپ کی آرم ٹوسٹنگ کرتی ہے, الیکٹرانک میڈیا کی. پاکستان پریس کونسل آپ نے بنائی ہوئی ہے, آپ نے پیکا ایکٹ لگایا ہوا ہے. اب اس قانون کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس قانون میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو قانون کو امپلیمنٹ کریں. اگر یہ تک عزت یہ جو ڈیفرمیشن بل 2024 ہے, آپ 2024 کے بل کو دیکھ رہے ہیں, آپ ایسے کریں کہ آپ 2002 کو 2012 کو 2022 کو پڑھ لیں. اچھا, اس میں آپ نے کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو کر لیں. اس میں یہ ہے, ہم یہ سمجھیں یہ ایک نیا بل آئے گا جو آج پنجاب اسمبلی نے رات 10:15 بجے اس کو اپروو کیا ہے. اس کے بعد یہ گورنر صاحب سائن کریں گے. بدامی صاحب, میں آپ کے پروگرام میں آج بتا رہا ہوں, بڑا پاپولر پروگرام ہے آپ کا. اس کے انصاری بھائی آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں, یہاں سے بات کٹ گئی, ذرا دوبارہ ملاتے ہیں. ویسے رانا صاحب آپ کیا آپ بات مکمل کرنے تاکہ آپ رانا صاحب آپ اس بل کے بارے میں کچھ انفارمیشن رکھتے ہیں, بتاتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے اعتراض اٹھایا, اپوزیشن کی ساری طرح میں جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہیں, صحافیوں نے واک آؤٹ کر دیا ہے, صحافیوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے, اور آپ نے ان کا موقف بھی سن لیا کہ وہ کیا کہتے ہیں. یو ہیو سم انفارمیشن اباؤٹ دس پرٹیکولر بل کہ اس میں کیا ہے ایسا, یعنی کیوں یہ بل لایا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, سب سے پہلے تو جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا کہ پہلے بھی ڈیفیمیشن لاز ہیں تو نئے لا کے دیکھیں, پھر تو اگر وہ بھی ہیں اور یہ بھی آ گیا تو کیا فرق پڑتا. میرے خیال سے بہتر ڈیبیٹ یہ ہوگی کہ یہ بتائیں کہ اس بل کے اندر کون سی شک ایسی ہے جس سے یہ ایگری نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے. دیکھیں, اوور لائنگ فیکٹر یہ ہے کہ کوئی بھی لا جو ہے وہ سیاسی طور پہ استعمال نہیں ہونا چاہیے, اور وہ یہ بالکل یہ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کے اندر یہ چیز ہے کہ ڈیفیمیشن لا کی جو میں اس پہ میں ڈیٹیل سے میں اس کے اوپر نہیں گیا, لیکن فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈیفیمیشن لا لایا گیا ہے, اور پچھلی جو اس کے اندر جو کمیاں پیشیاں تھیں اس کو دور کیا گیا. یہ ضرور میں ان سے سننا چاہوں گا. زیادہ توجہ سوشل میڈیا کے حوالے سے از اٹ دی کیس یا نہیں ان دس پرٹیکولر بل؟ نہیں, اس میں میرا نہیں خیال یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے زیادہ اس میں ہے.
لیکن یہ اگر یہ بتا دیں کہ اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سی ایسی شک ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس کی جگہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا, تو پھر میرے خیال سے بہتر جو ہے وہ اس پہ بحث. ہم کوشش انفارچونیٹلی وہ یہ بتانے لگے تھے اور لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی, دیکھتے ہیں جیسے ہی دوبارہ ملتے ہیں. تو ولی صاحب آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے کہ کیا مطلب دونوں چیزیں فیکٹ ہے نا, میرا خیال ہے یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ بہرحال قوانین جو ہے وہ استعمال ہوتے آئے ہیں اور ہو رہے ہیں عام ٹوسٹنگ کے لیے, اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ فیک نیوز بھی ایک بڑا المیہ ہے جس کا جو چیز آتا ہے جس کو کہہ دیتا ہے داغدار کرتا ہے. تو ایسے میں نئے قوانین کی ضرورت ہے یا کیا کرنا ہے, یا پرانوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ ولی صاحب پرانوں کو بہتر بنانے کی ضرورت نہیں ہے, پرانوں پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوتا نا, کہتے ہیں نا وہ لا جو ہے وہ اسٹیچوٹ بکس تک ہی رہتا ہے. لیکن یہ جو لا ہے فیک نیوز کو تو ایک طرف رکھیں, یہ فیک فارم 47 گورنمنٹ جو ہے یہ جو لا پاس کرے گی. ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں, آج ریکارڈ ہو رہا ہے شور آپ کا شو لائیو جا رہا ہے, آج سے کسی وقت بعد بھی یہ بات بالکل اس کی الٹ ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے یہ قانون منظور کیا ہے انہیں کے گلے ایک دن پڑے گا آگے. ان کو نہیں پتا اس بات کا, ان کو اندازہ نہیں ہے. بہرحال جی اس کے اندر جو ایک یہ جو ابھی ایک پراسرار طریقے سے بڑے پراسرار طریقے سے یہ جو سماجی رابطے کے جو سارے پلیٹ فارم ہیں ان کو بند کیا جاتا ہے, سسپینڈ کیا جاتا ہے, ایکس کو, اور یہ ساری جو فیس بک اور اس طرح کی چیزوں پہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے اس دور کے اندر جو ہم 21ویں صدی جس کو کہتے ہیں. تو اس میں اب ایک پراسرار کیا ہے نا, میں اس میں رانا صاحب رسپونڈ کرنا بھی چاہ رہا ہوں. رانا صاحب یہ تو جو آپ کچھ رسپونڈ کرنا بھی چاہ رہے ہیں, ویسے بھی یہ بتائیے گا ڈبیٹ اس پہ ہیلدی ڈبیٹ نہ ہونا, اپوزیشن کی ساری ترامیم یعنی ان کی کوئی ایک ترامیم تو شاید سینسیبل ہوگی نا, تو یہ خود اس میں, اور رات 10:15 بل منظور ہونا, یہ خود ایڈ نہیں کرتی اس کے سسپیشیس ہونے میں جناب رانا صاحب؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بل کے اندر جو اس کے مین جز ہیں کہ جو اس کے لیے اسپیشل ٹرائیبیونلز ہونے چاہیے, کیونکہ نارمل سسٹم کے اندر آپ دیکھ لیں, تاریخ نکال کے دیکھ لیں کہ آج تک کسی کو ڈیفیمیشن کے اوپر سزا نہیں ہوئی, اور پاکستان کے اندر آپ میڈیا کے اندر جس کی مرضی جو مرضی پگڑی اچھالیں, یوٹیوب کے اوپر جیسا مرضی ویلاگ ہو, اس کی نہ کوئی اس کے اندر ریسرچ ہوتی ہے, نہ کوئی حقائق پہ مبنی ہوتا ہے, جو مرضی کر لیں کوئی سزائیں نہیں ہوتی. تو اس کے اندر ایک تو اسپیشل ٹریبیونلز جو ہیں وہ پرپوز کیے گئے ہیں, اور جو ٹائم لائن دی گئی ہے وہ 6 ماہ کی ٹائم لائن ہے کہ اس کے اندر فیصلے جو ہیں وہ ہونے ہیں, اور پھر 3 ملین تک کی جو ہے وہ پینلٹی اس کے اندر پرپوز کی گئی ہے انیشلی. تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان, اگر یہی آپ نے دیکھا کہ کچھ اگر لندن میں یا یو کے اندر کوئی کسی کے اوپر غلط الزامات لگاتا ہے تو اس کے کوئی ریپرکشنز ہیں, اور وہاں کا جو عدالتی نظام ہے وہ کسی کنکلوژن پہ جلد پہنچ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے وہاں جو صحافت ہے, آپ نے 2 پریسائز باتیں بتا دی. میں رانا صاحب کنیکٹ ہو گئے, پھر میں قاسم بھائی آپ سے کنکلوڈنگ نماز. رانا صاحب آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, وہ یہ پوچھتے ہیں انصاری صاحب, رانا صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ پریسائزلی یہ بتائیے نا کہ کس نقطے پر, کس شق پر آپ کو اعتراض ہے. دیکھیں رانا صاحب اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ فیک نیوز. دیکھیں میں بھی اور آپ بھی, ہم فیک نیوز کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کرتے. بالکل نمبر 1 ہم اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کرتے کہ کوئی سوشل میڈیا پہ آئے وہ اپنے ایک تصاویر لگائے اور دوسروں کو اس کو ڈی فیم کرے اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ میں چڑھ کے ڈی فیم کرے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں, اس میں ابھی انہوں نے خود بتایا کہ اس کے اندر جو ہے تو کون سی, دیکھیں ابھی انہوں نے خود کہا ہے کہ اس میں ڈیفیمیشن لا میں آپ نے ٹریبیونل بنانا ہے. ٹریبیونل تو انہوں نے بنانا ہے, یہ ان کا ہے, اور اس میں میکسیمم جو ہے وہ 30 لاکھ روپیہ جو ہے 3 لاکھ روپے 30 لاکھ شروع ہوگا, 3 کروڑ روپے تک جرمانہ اس کے اندر. ایک نمبر 2 اس کے اندر کئی ایسی شکیں ہیں جو 1973 کے آئین کے بالکل مترادف ہیں. یہ اس کے سیکشن 19 کو آپ نے پڑھا ہے, اس کے بالکل اگینسٹ ہے. یہ آزادی صحافت کے خلاف ایک بل ہے, یہ اس لیے لانا چاہتے ہیں, یہ آن ٹوسٹنگ اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ حوالہ دیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں 73 کے آئین کے بالکل روح کے خلاف ہے, کچھ شقیں کون سی مثال کے طور پر ایک آدھ بتائیے. جی ہاں دیکھیں 1973 کا جو آئین ہے اس کی جو ہماری 19 جو ہے اس میں آزادی کدھر لکھا ہے ڈیفینیشن آف لا, مجھے یہ تو بتا دیں. آئین میں تو ہے کوئی نہیں ہے. اس میں متنازع بل کے تحت ایک آزاد حق کے لیے اٹھنے والی آواز کو دبانے کی سنگین یہ کوشش ہے. دوسرا
اس بل کے تحت کسی بھی عوام تک پہنچنے کے لیے اس کے گلا گھونٹنے کے مترادف ہے. اس کی 4 شق ہے, 7 شق ہے, 11 شق ہے, 37 شق ہے. اس میں کئی شقیں ایسی ہیں بادامی صاحب جو آپ کو بالکل کنٹراڈکٹ کرتی ہیں. مثلاً میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے آج یہاں پہ کراچی میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ یہاں پہ پروگرام یہ جو بیٹھے ہیں سو ہمارے دوست اس میں مہمان آپ کے یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کریں گے, کیا یہ بات لاہور میں چلے گی؟ اور اگر یہ چلے گی تو کیا یہ اسی ڈیفیمیشن ایکٹ کے تحت کیا یہاں سے آپ کے پروگرام سے پکڑ کے گرفتاری لے جائیں گے؟ یہ دیکھیں, یہ بات صرف پنجاب تک نہیں ہے, یہ بات پورے پاکستان تک ہے. جو گھوٹکی میں بیٹھا ہے, جو سوات میں بیٹھا ہے, جو سکردو میں بیٹھا ہے, یہ تو اس کے اوپر بھی لاگو ہو جائے گا. نوٹڈ. ذرا اپنی میرے ساتھ رہیے, میں اس پہ 2 کوئک کامنٹ لے لوں. ویسے قاسم صاحب پہلے آپ بتائیے کہ جتنی آپ نے گفتگو سنی, یو فائنڈ اینی تھنگ رانگ ان دس بل؟ آپ کے خیال میں یہ کون سا موقف ٹھیک ہے؟ میں اس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ میں نے بل ابھی تک پڑھا نہیں ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہم ہمیشہ آزادی رائے کے ساتھ رہتے ہیں. وی وانٹ کہ جرنلسٹ کو جرنلزم کرائم نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم فیک نیوز کا, کیونکہ ہماری جماعت اور ہم خود اس کا شکار رہے ہیں فیک نیوز کا, تو آئی ووڈ آلسو لائک کہ فیک نیوز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو لوگ یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پر, اگر جس طرح یہاں پہ اگر ہم ٹاک شو پہ بات کریں تو ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے, اگر یہاں پہ کوئی فیک نیوز آتی ہے تو آپ کے پاس 3 ڈفرینٹ لوگ ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. لیکن ایک بندہ جس کا اپنا یوٹیوب چینل ہے اور وہ جب مرضی کسی کی پگڑی اچھالنا شروع کر دے تو اس پہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بندش کسی قسم کی. اس پہ 30 سیکنڈ رہ گیا. رانا صاحب آپ بتائیے, آپ کیا اتنا پڑھ پائیں بالکل, آپ بتا پائیں کہ ٹریبیونل جو بنیں گے یہ بنائے گا کون؟ چونکہ انصاری صاحب نے اس پر اطلاع اٹھایا, ٹریبیونل کون بنائے گا؟ یہ حکومت پنجاب ہی بنائے گی بادامی صاحب, وہ خود بنائیں گے. تو رانا صاحب بتائیں نا, آپ ٹریبیونل آپ خود بنائیں گے تو پھر تو بائسنس کا نہیں اس پہ الزام آئے گا؟ فائنل ورڈ دیجیے اس میں. دیکھیں, میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ لا جو ہے یہ پرپوز کر رہا ہے کہ حکومت ٹریبیونل بنائے گی. بہرحال دیکھیں, اگر یہ پرپوز کیا ہے تو ہماری حکومت تو سارا وقت نہیں رہے گی, اور میں نہیں سمجھتا اس کے اوپر میں تب تک کامنٹ نہیں کر سکتا جب تک اس کو مزید دیکھنے کے بعد ٹھیک جو ہے وہ اس کے اندر. جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سارے مہمانوں کا, بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. جناب عالی, پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے پروگرام میں وزیر قانون کی آج کی پریس کانفرنس کا تذکرہ کیا. یہ وزیر قانون کی اس طرز کی پہلی پریس کانفرنس نہیں بلکہ حالیہ دنوں میں دوسری پریس کانفرنس ہے, اور اس طرز کی بہت ساری پریس کانفرنسز ہوئی ہیں جس میں جو مرکزی پریس کانفرنس تھی یا جو مرکزی رخ اختیار کر گئی وہ جناب فیصل واؤڈا صاحب کی پریس کانفرنس تھی. گویا جس کے بعد ایسا لگا کہ ایک پورا کا پورا سلسلہ ہی شروع ہو گیا, انہوں نے بات کی اور پھر یہ بہت ساری جگہوں سے یہ ساری بات ہونا شروع ہو گئی. ہم ذرا ان کے اپنے معاملے کے حوالے سے بھی, جس کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے نوٹس لیا, پھر جناب ان کو نوٹس سرو ہو گیا, تقریباً 2 ہفتے بعد سماعت ہے جس میں ان کو بھی کہا گیا کہ آپ بتائیے کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں. تو اس کیس کے حوالے سے بھی, ان کے اپنے کیس کے حوالے سے بھی, اور یہ معاملہ چل کیا رہا ہے, پھر ایک پریس کانفرنس ہو گئی. اور ذرا بطور مجموعی ملک کی سیاسی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے جناب فیصل واؤڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آف کورس سینیٹر. اچھا, تھینک یو ویری مچ واؤڈا صاحب. یہ میں ذرا آج کی پریس کانفرنس اور ذرا آپ کے والے معاملے بھی بات کرتے ہیں. پہلے کوئک کامنٹ اس پہ تو کر دیں ذرا. اوور دا ویکینڈ ایک اور بڑی دلچسپ جو پیشرفت ہوئی, پاکستان کے سابق وزیر اعظم ایک بار بڑے عرصے بعد پھر منظر عام پر ہے, نواز شریف صاحب. وہ لمبی چوڑی تقریر کی, میرے ساتھ 88 میں غلط ہوا, 93 میں غلط ہوا, 97 میں غلط ہوا, اس طرح نکالا گیا, یہ ہوا. اور پھر انہوں نے دل کی بات کہہ دی کہ مجھے لوگوں سے بھی شکوا ہے, مجھے عوام سے بھی شکوا ہے کہ اس طرح مجھے نکال دیا گیا اور کوئی نکلا ہی نہیں. آپ کی ریڈنگ کیا ہے ایز اے پولیٹیکل کامنٹیٹر, ایز اے پولیٹیشین, ایز اے سینیٹر؟ نواز شریف صاحب اس وقت فرسٹریٹڈ ہیں یا بہت سیٹسفائیڈ ہیں کہ ان کا پرپز اچیو ہو گیا, چونکہ بیٹا سب سے بڑا صوبہ ہے, بھائی کے پاس پورا ملک ہے, وہ کس کیفیت میں آپ کے خیال میں؟ اس پہ تو پہلے کامنٹ کریں گے. بہت شکریہ بادامی صاحب. دیکھیں بادامی صاحب, کل غالباً جب پریس ٹاک کی نواز شریف صاحب نے, ہاں, تو پہلی دفعہ میں نے بہت ڈیٹیل میں, سیاسی مخالفت میری اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن میں نے ان سے بھی اندازہ لگایا, اور شکر ہے کہ جو بیانیہ میں نے پاکستان کو دیا ہے عدل اور انصاف کا, اس پہ پورا 24 کروڑ لوگ کھڑے ہو گئے, اور یہ پاکستان کے وقار کے لیے, عدالتی وقار کے لیے, پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشائن چیز ہے.
اس میں کوئی ایگو پرابلم یا کسی پہ کوئی سیلف اٹیک نہیں ہے. لیکن بربریت اور ظلم اور ذاتی جہاں بھٹو صاحب کے ساتھ ہوئی, جہاں زرداری صاحب کے ساتھ ہوئی, وہاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوئی, جیسے کہ عمران خان صاحب کی بھی چلتی حکومت اندھیروں میں دروازے کھول کر گرا دی گئی پابند کر کے. تو نواز شریف صاحب کا یہ گلہ بے بنیاد تو نہیں ہے, بہت تکلیف دہ عمل ہے, کیونکہ اب وہ تکلیف میں اس لیے سمجھ پا رہا ہوں, اور میں نے شروعات ابتدا اس کی کیونکہ جب ایک سٹنگ جج جو پاکستان کا دنیا میں بھی کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا, ایک جج, میں اور آپ ایک دوسرے پہ الزام لگا سکتے ہیں, جسٹس اطہر من اللہ نے مجھے پراکسی کہہ دیا اور اس کے شواہد ابھی تک نہیں دیے, اور پوری دنیا کی ہیڈ لائن. پھر آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ نام لینے کی بات کر رہے ہیں, پھر مطلب سر یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا آرڈر ہے بدامی صاحب, یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا آرڈر ہے کہ اگر آپ کو گریوینس سے کسی جج سے نام لے کے بات کریں, ادارے کو نہ کریں. تو میں ایز پر دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان بات کر رہا ہوں. دیکھیں, جب جسٹس اطہر من اللہ نے مجھے پہ پراکسی کا الزام آپ کا نام نہیں لیا, ویسے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کا نام لیا انہوں نے. اچھا دیکھیں, میری کونوٹیشن تھی, میرے ہی الفاظ جو میرے دہرائے جا رہے تھے, اور میں نے بہت سارے سیزنڈ اینکر ٹاپ اینکرز کے سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کو ہی کہا گیا ہے, اور اگر 0.1% نہیں بھی کہا گیا تو ان پریس کانفرنس کرنے والوں میں سے تو کسی کو کہا ہے نا پھر, لیکن مجھے کہا ہے. اور میرے ساتھ یہ بربریت پہلے بھی ہو چکی ہے, نا انصافی ہو چکی ہے وداؤٹ ٹرائل, جس ظلم اور بربریت سے جب میری ماں ڈیتھ بیڈ پہ تھی اور دنیا چلی گئی تب بھی کیا گیا ہے. تو میرے ساتھ تو کوئی نئی چیز نہیں, ابھی تو میں کہیں کنٹمپٹ کے قریب بھی نہیں ہوں. تو مجھے گھسیٹ کے گھما کے, مطلب واقعہ ہوا اسلام آباد میں ہوں جرمنی سے بلا لیا, ادھر آ جاؤ, آؤ کنٹمپٹ میں آ جاؤ, تم تو آ جاؤ. مولانا صاحب نے سپریم کورٹ کا گھیراؤ کیا, کہا ہم گھسیٹیں گے, کنٹمپٹ بھی نہیں, اریسٹ بھی نہیں. پی ٹی آئی نے نام لے کے گالیاں دی, غلیظ الفاظ استعمال کیے, نام لے کے ججز کے, کچھ نہیں ہوا. نون لیگ نے بھی یہ کام کیا, کچھ نہیں ہوا. میں قریب سے بھی نہیں گزرا ہوں کنٹمپٹ کے, کہا ادھر آ جاؤ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ خود باوڑا صاحب اپنی پریس کانفرنس کے لیے آپ نے بیانیے کا لفظ استعمال کیا, آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں یہ ایک نیریٹو ہے جو کہ میں دینا چاہ رہا ہوں لوگوں کو, and I want people to buy it, and according to people are buying it. So اس کا مطلب it is much more than a press. عدل اور انصاف, it is much more than a statement. عدل انصاف اگر عدل انصاف کا بیانیہ بناتے ہیں اور ملک کا اور پاکستانیوں کا اور عدالتی وقار اوپر کر دیتے ہیں, اور 139 کے نمبر سے عدلیہ 100 پہ آتی ہے, 98 پہ آتی ہے, اور پہلے 10 میں آتی ہے اور پہلے 3 میں آتی ہے, تو یہی بیانیہ تو پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے نا بھائی. یہاں کوئی ایگو فائٹ تھوڑی ہے. دیکھیں, سوال اٹھانا, پاکستان کو ایک طرف لے جانا اور اسی کی نشاندہی کرنا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کنٹمپٹ میں میں نے کس کو کہا ہے؟ اگر مجھ چکے کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ ایڈریس کیا ہے پگڑی والی بات, تو میں تو پیدائشی بھی بات کر رہا ہوں کہ بھائی میری پگڑی اگر کوئی بھی اتارے گا, اچھالے گا, پاکستان کے کسی بھی منصب پہ بیٹھا ہوا ایک عام آدمی یا کوئی منصب پہ بیٹھا ہوا آدمی یا پوری دنیا میں اس کی پگڑیوں کو فٹ بال اچھال دوں گا. میں کھڑا ہوں نا بھائی اس بات پہ. لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کافی پرائمز میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کا نام لے کر تھوڑی کہا ہے, میں نے کسی جج کو تھوڑی کہا ہے کہ میری پگڑی اچھالی تو میں فٹ بال بناؤں گا, کوئی بھی یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا. لیکن جس طرح اطہر من اللہ صاحب نے آپ کا نام نہیں لیا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اٹ از انڈرسٹوڈ کہ میرا نام لیا ہے, اسی طرح آپ نے بھی پریس کانفرنس ان کا نام نہیں لیا, بٹ اٹ از ویری انڈرسٹوڈ آپ کس کی بات کر رہے ہیں, یا وابڈا کی بات تو نہیں کر رہے, وسیم ادامی کی بات نہیں کر رہے, کرکٹ بورڈ کی بات نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی پگڑیاں اچھالنے کی سم تھنگ آن دوز لائنز. یہ مجھے ٹاپ اینکرز نے بتایا, وہ ریکارڈنگ کا حصہ ہے, ایویڈنس ہے. وہ ٹاپ اینکرز آپ کی طرح کے, انہوں نے کہا کہ پگڑیاں اچھالنے کی بات جو کروا رہے ہیں وہ اپنی پراکسیز کے تھرو کریں گے. تو پگڑی اچھالنے کی بات میں نے کی, انہوں نے مجھے باور کرایا کہ آپ کے لیے کہا ہے, اور میں بھی 100% مانتا ہوں کہ میرے لیے کہا ہے. اگر بالفرض جج پوری دنیا میں کسی آدمی کو بلیم نہیں کر سکتا قانونی طور پر, چلے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ ایویڈنس تو دیں گے نا. اگر سیسیلین مافیا پہ آ کر کھڑے ہو جاتے لوگ تو آج یہاں تک نہیں پہنچتا. اور میں نے کیا ہے, میں نے آپ سمجھتے سیسیلین مافیا کا لقب دینا وہ بھی غلط تھا, عدلیہ نے اور سٹیپ کیا تھا. 500% دیکھیں, میں نواز شریف کی بات کو اس لیے اب سیکنڈ کر رہا ہوں, اور میرا سیاسی اختلاف اپنی جگہ کے اوپر ہے نون لیگ کے ساتھ, لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے لیے جو کلمات استعمال کیے گئے وہ پارلیمنٹ سے آئے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ ستون ہے, جوڈیشری ستون ہے اور ایگزیکٹو ستون ہے. میں بھی اب ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا, کیونکہ پارلیمنٹ کا بھی انٹیگریٹی کو کوشچن کر رہی ہے. پارلیمنٹ کی بھی کوئی عزت ہے, یہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے. ہم سڑک پہ چلتے ہوئے لوگ ہیں, ہم جنگل میں ایسے ہی گر گئے تھے. آپ کا وقار ہے تو ہمارا بھی تو وقار ہے.
فار دا لانگسٹ تو آپ یہ کہتے تھے, میں تو ریپیٹ بھی کرنا کہ تم چور, تمہاری بیٹی چور, پتہ نہیں بھائی چور, اور آپ کہتے تھے کہ بھائی یہ چور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں کہا, دیکھو سب سے بڑی عدالت نے کہا سرٹیفائڈ چور ہو تم. تو کل کو آپ جن چیزوں کا حوالہ بنا کر کہتے تھے کہ تم چور بیٹی چور, آج آپ کہہ رہے ہیں دیکھو اوور سٹیپ کیا نا لوگوں کی جاتی ہے پارلیمنٹ. میں نے آپ کو یہ کہا, میں نے عرض آپ کے آگے یہ کہی کہ میں ان کا مخالف ہوں, جانی دشمن نہیں ہوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا. یہ چینج ہے. پہلے جو ہماری تربیت تھی اس میں ہم جانی دشمن ہوتے تھے. جانی دشمنی مخالفت ہے. جو بات میں نے کہا میں سیاسی اختلاف آج بھی کرتا ہوں ان سے, میں نے صرف ایک اسپیسیفک ایشو کے اوپر کہا ہے کہ اگر پارلیمنٹ پہ اٹیک ہو رہا ہے, پارلیمنٹ پہ سب خون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے, انٹیگریٹی کوشچن ہو رہی ہے, میں ڈائریکٹلی ہٹ ہوں ایز سینیٹر, ایز پاکستانی چھوڑے سینیٹر. مجھے کمپلیکس نہیں ہے کہ میں کسی منصب پہ ہوں تو میرے 4 ہاتھ ہیں اور 8 ٹانگیں ہیں, مجھے کمپلیکس نہیں, اللہ کی مہربانی سے. اللہ از بین ویری ویری کائنڈ آن می. میرا سوال سر یہ ہے کہ آپ نے کسی کو, میں اور آپ ایک دوسرے الزام لگا سکتے ہیں, جج نہیں لگا سکتا پوری دنیا میں, تو جج کو ثابت تو کرنا ہے. اگر بالفرض 0.01% میں ہی ہوں پراکسی, مجھے ہی کہا ہے, لیکن اگر 0.1% میں آپ کی بات مانوں تو ان پریس کانفرنس کے لوگوں میں سے تو کسی کو پراکسی کہا ہے نا, تو کیسے جج نے اتنا بڑا بلیم لگا دیا؟ دیکھیں جس نے کنٹیمپٹ کیا ہے, تڑیاں دیے سپریم کورٹ کے سامنے جا کے مولانا صاحب نے گھسیٹیں گے, وہاں کنٹیمپٹ بھی تھا, اریسٹ بھی تھا. پی ٹی آئی کے لوگوں نے نام لے کے ججوں کو گالیاں دی ہیں. کنٹیمپٹ کیوں نہیں ہوا؟ نون لیگ نے کیا ہے, کنٹیمپٹ کیوں نہیں ہوا؟ میں نے تو کنٹیمپٹ کے راستے سے بھی میں گزرا ہوں. تو یہ دوہرا قانون ہو گیا نا, میں اس قانون کی بات کر رہا ہوں. اب مصطفیٰ کمال صاحب کو نوٹس کر رہے ہیں, اب آپ کو تسلی ہے کہ چلو مجھے سنگل آؤٹ نہیں کیا مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ بھی دیکھیں نا. مصطفیٰ کمال صاحب میرا دوست ہے, پارلیمنٹیرین ہے, عزت ہی نہیں پارلیمنٹیرین کی. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ 248 کے تحت امیونٹی ہے پرائم منسٹر کے پاس, اس کی فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ کے اوپر. 199/3 کے تحت فوج کے اوپر امیونٹی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم بلا لیں گے, ٹھیک ہے آپ بلا لیں گے, 100 دفعہ بلائے, بلانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, امیونٹی ہو نہ ہو حاضر ہو جائیں گے. رسپانسبلٹی اور کو نہیں بلا رہے آپ کے علاوہ, تو آپ کہہ رہے ہیں دوہرا معیار ہے, مجھے سنگل آؤٹ کر دیا. میں لکھا ہے, اور کسی اور کو بھی بلا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں دیکھو اس کو بھی بلا لیا, وہ عزت ہی نہیں ہے پارلیمنٹ. بدامی صاحب طریقہ کار, میں پاکستان کے اندر ریفارم چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں پاکستان کے اندر کولیشن نہ ہو, کولائڈ کر کے سارے آپس میں مل کر ہماری غلطی, آپ کی غلطی ہے, اس کی غلطی ہے, اس کی غلطی ہے, اس کو کریکٹ کرے. ایک عام آدمی کو بہتری ملے, پاکستان کا, اس کے لوگوں کا, اس کے عدلیہ کا, اس کے اداروں کا, اس کی حکومت کا وقار بڑھا. اس کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے بتائیں فیصل صاحب, یہ بتائیں فیصل صاحب, کیا وہ وقت گزر گیا ہے؟ کیا اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ بڑا کلیئر ہے نا کہ ایک تناؤ ہے, ٹینشن ہے بٹوین دا انسٹیٹیوشن وچ از ویری ڈینجرس فار دا کنٹری, فار دا اسٹیٹ آف کورس. کیا ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ جہاں پر یہ بات اس طرح سر عام نہیں بلکہ بیٹھ کے طے کی جا سکے کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر ہمیں آپ سے تحفظات ہیں, آپ ذرا یہ دیکھیے, آپ کو ہم سے تحفظات ہیں, دیکھتے ہیں, کیا وہ وقت گزر گیا ہے؟ ایسی کوئی پاسبلٹی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ بدامی صاحب اس کے 2 پوائنٹ آف ویو, اور بہت بہترین آپ کا سوال ہے. پہلا پوائنٹ آف ویو تو یہ کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے, کولیجن نہیں ہونا چاہیے, کولائڈ کر کے, کمبائن کر کے, ساتھ مل کر, سارے قوم کے ساتھ مل کے, پارلیمنٹیرین, جوڈیشری, انسٹیٹیوٹ, سب آگے بڑھ کے ایک موڈ آف آپریشن, ایک موڈ آف کنڈکٹ بنا لیں کہ جی اب اس طرح چلنا ہے, ادھر بہتری کرنی ہے, آپ جو کہیں گے, ہم جو کہیں گے, فلانا کہیں گے, ٹھیک ہے آپ کی 10 باتیں مانیں گے, ہماری 2 باتیں مان لیں, آپ ہماری 1 بات مان لیں. یہ طریقہ ہے. یہ پاکستان بہت آگے کی طرف جانے والا ہے, پازیٹیو پروگریسو طرف جانے والا ہے. یہ چھٹ جائے گا, سارا ٹائم گزر جائے گا, ایوالو ہو رہے ہیں ہم, ایوالو ہونے کے اندر بہتری آتی ہے اور آئے گی انشاءاللہ. ٹورڈز دی اینڈ اگلی سماعت پہ کیا ہے, آپ فزیکلی جا رہے ہیں, پرسنلی جا رہے ہیں, جواب جمع کرا رہے ہیں, کیا ہے؟ آنریبل چیف جسٹس صاحب اور ان کے بینچ, اور آنریبل منصور علی شاہ صاحب, آنریبل عائشہ ملک صاحبہ, آنریبل عطا بندیال صاحب, جن کا میں پیش ہوں, ان لوگوں کے پاس جاتے ہوئے میرا سب سے بڑا ایمان یہ ہے, یقین یہ ہے کہ ایماندار لوگ ہیں. اگر میری کہیں پہ بھی کوئی کوتاہی ہے تو وہ مجھے نشاندہی کر دے گا, لیکن میری کسی قسم کی not even close to contempt I am, but I don't know why. تو آپ پرسنلی جا رہے ہیں وہاں پہ اگلی سماعت پہ؟ میں بالکل پرسنلی, جی چیف جسٹس آف پاکستان, سپریم کورٹ آف پاکستان نے مجھے بلایا ہے, ہماری اعلیٰ عدلیہ, اور اگر ہم پیش نہیں ہوں گے تو اس کے وقار کا ہم نے بھی خیال رکھنا, اس کے وقار کو ہم نے اور اٹھانا ہے, پازیٹیو وے میں اٹھانا ہے.
آسمان پہ لے کے جائیں. آپ خود بھی تو پریمپٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں میرے بارے میں یہ سوچ لیا. کیا پتہ وہ آپ کو بلائیں اور ایک ہلکی سی وارننگ دینے کا ان کا ارادہ ہو. یہ تو سماعت ہوگی پتہ. آپ بھی تو بہت ساری چیزیں پریمپٹ کر کے بیٹھے ہیں. مجھے جو چیف جسٹس صاحب ایماندار آدمی ہے, ان کا بینچ ایماندار ہے. میں منصور علی شاہ صاحب کے آنریبل جسٹس ملک عائشہ ملک صاحبہ کے آگے, عطا بدیال صاحب جسٹس آنریبل جو ہیں, ان کے آگے جو پیش ہوا تو ان کا کنڈکٹ ایسا تھا جس نے مجھے مورلی مجبور کر دیا کہ انہوں نے مجھ سے 1 قدم کہا تھا آگے بڑھو, میں 15 قدم ایک آگے بڑھا, 30 قدم اور آگے بڑھا. اور جج کا کام ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو مجرم سے کی سزا بھی دے تو سزا لے کر ایک اچھا آدمی نہ بنے. پہلی سالوں سے ہوتی ہے 10 اینکر 10 چینل پہ بیٹھ کے اپنے ٹائم سلاٹ پہ اس دن کے بڑے ایشو پہ بات کرتے ہیں, تو وہ اسی ایک ایشو پہ بات کریں یا اچانک 9 الگ الگ پارٹیوں کے لوگ آ کے 72 گھنٹے میں ایک ہی ٹاپک پہ پریس کانفرنس کھڑکا دیں. اس میں کوئی یہ آپ کو ایک ہی چیز لگ رہی ہے دونوں. آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن سب کی نیت, سب کی ڈیمانڈ, سب کی بات کیا ہے؟ عدل اور انصاف, عدل اور انصاف, عدل اور انصاف, عدل اور انصاف. کسی نے عورتوں کی بات نہیں کی. آپ کا شواہد ہے آپ لٹکا دیں, آپ کا شواہد ہے آپ جیل میں ڈال دیں, آپ کا شواہد ہے آپ پھانسی پہ چڑھا دیں. شواہد ہیں پروکسی ہوں, شواہد ہیں پھانسی پہ چڑھائیں, ورنہ میں اپنی انٹیگریٹی کے اوپر کوشچن نہیں آنے دیں. بہت شکریہ جناب فیصل واوڈا صاحب. بات کر رہے تھے, زندگی رہی, صحت رہی. تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.